بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی جناب لحاظ علی، اور آج پشاور میں جو کچھ ہوا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے احاطے میں اور اسمبلی ہال کے اندر جو کچھ ہوا، یہ ساری صورتحال ہم لحاظ علی سے جانیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر سینٹ الیکشن آج نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا بنی، لحاظ سے جانتے ہیں۔ لہٰذا ایک یہاں پہ کنفیوژن تھی، آج کے دن تک کنفیوژن تھی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور یہاں پر جب عملہ آیا الیکشن کمیشن کا تو اسی وقت یہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس علی امین خان گنڈاپور وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منعقد ہو رہا تھا۔ یہ اجلاس کیوں منعقد ہو رہا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں؟ بالکل، ایک تو ان کو پہلے سے پتہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 27 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دیا تھا اپنے فیصلے میں۔ انہوں نے بالکل واضح، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا جو آخری پیرا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جب تک یہ مخصوص نشستوں کی خواتین اور اقلیتی نشستوں ایم پی ایز ان کی حلف برداری نہیں ہوتی، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات ملتوی ہوں گے۔ آج اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے انہوں نے اس انتخابات کو ملتوی کر دیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی سرنڈر نہیں کرنا چاہ رہی تھی ان نشستوں کے حوالے سے۔ پاکستان مسئلہ کیا ہے؟ سب سے مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان تحریک انصاف نے، جو ان کے آزاد اراکین تھے، انہوں نے شمولیت اختیار کی سنی اتحاد کونسل میں۔ پھر سنی اتحاد کونسل نے یہاں پر مخصوص نشستوں کے لیے کیس لڑا اور پشاور ہائی کورٹ میں وہ کیس ہار گئے۔ جب وہ اپنا کیس ہار گئے تو اس کیس کے تناظر میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ نشستیں اب اپوزیشن کو ملیں گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ نشستیں خالی رہیں گی، اور یہ موقع بھی اپنے کی اگر ہمیں نہیں ملتی تو کسی اور کو بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہوا کہ اس نشستوں کو اپوزیشن کو دیا گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن کی کل تعداد ایم پی ایس کی تعداد 18 تھی، اور ان کو جو نشستیں ملی ہیں وہ ان کو 30 ملی، یعنی 18 کے بدلے 30 ملی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ مسئلہ جو تھا اس کو اٹھایا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے اور پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2 اپریل سے قبل سینٹ کے انتخابات سے قبل ان اراکین کی حلف برداری کو یقینی بنائی۔ ان کی حلف برداری نہیں ہوئی، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیا اور انتخابات ملتوی کر دی۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ بقول وزیر اعلیٰ کی کہ ہم نے کیس دائر کیا ہے سپریم کورٹ میں، تو اب اگر سپریم کورٹ میں وہاں پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کیس مختصر مدت کے لیے چلتا ہے یہ بھی الگ بات ہے، لیکن اگر طویل مدت کے لیے چلتا ہے تو پھر صوبائی حکومت کو بڑی مشکلات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج اپریل کی 2 تاریخ ہے، اور اپریل کی اس 2 تاریخ کے لیے حکومت کے پاس اخراجات جاریہ کا بجٹ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو باقاعدہ طور پر صوبائی اسمبلی سے ایڈوانس گرانٹ کی منظوری لینی ہوگی۔ یعنی اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر پولیس کی موبائل چلتی ہے تو ان کے پاس جو فیول ہوگا وہ غیر قانونی ہے، یعنی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ریسکیو 112 کے پاس نہیں ہے، ٹیم ایس کے پاس پیسے نہیں ہے، جو دیگر اخراجات جاری ان کے پاس پیسے۔ ہاں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، وہ چونکہ مارچ کے مہینے ہے تو مارچ کے مہینے کی ادائیگی ایڈوانس گرانٹ تو ہو چکا ہے۔ اب اپریل کی تنخواہیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مئی میں دی جائیں گی، یہ الگ نقطہ ہے۔ یہ بنیادی وہ نقطہ ہے کہ جس کے متعلق اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر رہی ہے۔ ہوگا یہ کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے گی، اگر توقع ہے کہ وہ جلدی عید سے پہلے فیصلہ دے، تو عید سے پہلے حلف برداری بھی ہو جائے گی اور یہ اسمبلی بھی پورا کر کے اس کو بھرایا جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کو قانونی اور آئینی کے بجائے زیادہ تر سیاسی میدان میں کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی یہ ایک غلط پوائنٹ ہے کہ اگر میری نہیں ہے تو کسی اور کو بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے مخصوص نشستوں پر یہ واپس کر دیا جائے، جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا حلف برداری کی طرف۔ ایک اور نقطہ ہے، ابھی فیصل جاوید صاحب تھوڑی دیر پہلے جہاں پر ہم کریں یہیں پر اس نے بات کی، لیکن وہ اپنی سوال جب ہم نے ان سے کیا تو گول کر گئے، شاید جواب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی انتخابات بھی اسی حال میں ہوئی اور یہی ایم پی اے نے کیا، تو اس کو کیوں ویلڈ قرار دیا، یعنی اس کو قانونی قرار دیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا تھا، اسٹے آرڈر میں کہا گیا تھا کہ
ان ایم پی ایس کے بغیر بھی انتخابات کرائیے. اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان ایم پی ایس کے بغیر سینٹ کے انتخابات نہ کی جائے. تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ وہی پشاور ہائی کورٹ ہے کہ جہاں پر گزشتہ 51 مقدمات میں حماد اظہر کی ضمانت ہوئی, درجنوں مقدمات میں فیصل جاوید کی ضمانت ہوئی. یہی ہو رہا ہے. مطلب وہ فیصلہ تو مانا پشاور ہائی کورٹ کا, اور باقی جو فیصلے ہیں ضمانتوں کے اور ریلیف جتنا بھی ملتا ہے وہ مسئلہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی کرنا چاہ رہی ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی اس کو ایز اے وکٹم کارڈ کھیلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جی بڑی زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ہم سے نشستی لی گئی, اور یہ اس مسئلے کو اتنا اچالنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی اس قانونی اہمیت کو بھول جائیں. اچھا, صرف اس فیصلے پہ کہ ہاں ان سے نشستی لی گئی. تو یہ جو معاملہ ہے ایک آئینی بحران قسم کا ہے خیبر پختونخوا میں, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مرکز اور وفاق میں مزید دوریاں پیدا ہوں گی؟ لگ نہیں رہا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک مرکز اور صوبے میں, مرکز اور وفاق کے الفاظ مرکز اور صوبے میں شاید اس کے یہ مرکز کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ اگر نشستیں ساری ان میں سے جیت بھی جائے تب بھی جو پارٹی جو وہاں پر سینٹ کا چیئرمین ہوگا وہ حکومتی اتحادی آئے گا. پھر سینٹ آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, سندھ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی, پنجاب سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو یہ والی اگر نہ بھی ہو تو اس کے لیے کوئی اتنا خاص نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں, لیکن سیاسی میدان کے طور پر یہ ایک پتے کے طور پر کھیلنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی سیاسی طور پر کھیل رہے ہیں اور یہ بھی سیاسی طور پر کھیل رہے ہیں. اور آگے چیف سیکرٹری کا معاملہ بھی ہے, اور یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ جو خواہش تھی علی امین خان گنڈاپور کی, اس کے اور بھی کئی وجوہات ہیں, صرف یہ نہیں ہے. سینٹ کے انتخابات میں اس کی نہیں ہے. ان کا موقف ہے کہ آئی جی کو بھی تبدیل کیا جائے اور چیف سیکرٹری کو بھی تبدیل کیا جائے, اور دونوں کے حوالے سے اس وقت جو نام وہ دے رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. منیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے ہیں, منیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, منیر اعظم کے بجائے شاہ ولی شاہ کو چیف سیکرٹری تعینات کیا جائے, تو اب وہ مان نہیں رہے ہیں. اس حوالے سے ہی کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ماضی میں خود انہیں یہ کھیل کھیلا ہے. سندھ حکومت کے آپ کو پتہ ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کا ایشو تھا, تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت کی, پیپل پارٹی کی وہاں پر حکومت, وہ پیپل پارٹی کی خواہش کا احترام نہیں کر رہی تھی. اس کو وہ آئی جی نہیں دے رہی تھی جو ان کی خواہش تھی, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا. وہ فیصلہ کرتی تھی, اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھی. تو جو کچھ پی ٹی آئی نے ماضی میں کیا تھا اب انہی کے ساتھ ہو رہا ہے. آتے ہیں دوبارہ اس وہ جو ایک وہ سوال ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو حلف برداری ہوگی, اور اس کے بعد پھر سینٹ الیکشن بھی میرا خیال ہے ہو جائے گا. حلف برداری ہوگی, اس کے بعد اس ایوان کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا جائے گا, اور اگلے دن پھر اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہوں گے. ابھی کب فیصلہ ہوگا یہ تو میں بتا نہیں سکتا, مطلب حکومت اس کو لٹکا نہیں سکتی, نہیں لمبی عرصے کے لیے نہیں لٹکا سکتی. لیکن اگر لٹکانا چاہیے بھی تو ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کونے کو کچھ ہے نہیں. پی ٹی آئی وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی, پی ٹی آئی سینٹ کا چیئرمین نہیں بنا سکتی, تو انہیں کچھ خیبر پختونخوا میں آلریڈی ان کی حکومت بن چکی ہے. سب کی تو ہوگی نا جب قانونی تمام فورمز پر ان کو شکست ہوگی. میں نے بتایا کہ اس وقت قانونی اور آئینی نہیں ہے, مسئلہ سیاسی بن چکا ہے, اب مسئلہ انا کا بن چکا ہے. پی ٹی آئی اس فیصلے کو اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور وہاں سے بھی کہہ دیا جائے کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, یہ دونوں درست ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر سب کی تو ہوگی نا, سیاسی طور پر بھی تو نقصان ہوگا نا کہ جی یہ قانونی لڑائی پی ٹی آئی نے ہار. وہ فدا صاحب ہمارے ہاں کسی نے گائے تھی, خریدی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو اس کا بچڑا ہوگا یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا, تو ایک شرط عائد ہوئی تھی کہ اگر فیمیل ہوئی تو میں شرط ہاروں گا, اور میل ہوا تو وہ شرط ہے. تو جس نے شرط ہاری اس نے کہا کہ یار میں شرط تو ہار نہیں چکا لیکن عملی طور پر ملامت ضرور ہوں. تو پی ٹی آئی ملامت ہوگی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی جو عدالتوں کے فیصلے تھے اسی فیصلے کا احترام کیا ہے جو ان کے حق میں تھے, جو ان کو پسند تھے, جو ان کو نہیں تھے. آپ کو تھوڑی سی حیرانگی ہوگی, انہی عدالتوں نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی, اس پر عمل درآمد ہوا. 2017 میں آپ کو پتہ ہے انہی عدالتوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو رخصت کیا, اور پاکستان تحریک انصاف مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی. اب اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا قانون ہے. وزیر اعظم تو نواز شریف بھی 5 سال کے لیے ہوئے تھے نا, 5 سال بعد کو شکست دے دیتے نا, لیکن نہیں ہوا. میں نے بتایا کہ اس مسئلے کو سیاسی بیسیکلی کارڈز کے طور پر کھیلنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ لحاظ. بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جاتا ہے. آئینی جو فورمز ہیں
وہاں پر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوشش کی گئی لیکن چونکہ مخصوص نشستوں پر حلف برداری نہیں ہوئی تھی تو یہاں پر سینٹ الیکشن جو ہے یہ ملتوی کیے جا چکے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.